حضرت ابو عبد الرحمن عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 9 یا 8 یا 7 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا عرصہ قبل ہی آپ سے بیعت کی تھی، چنانچہ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم تو آپ سے بیعت کر چکے ہیں۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم تو آپ کی بیعت کر چکے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ عوف بن مالک کہتے ہیں، تو ہم نے بیعت کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی بیعت کر چکے ہیں، اب کس چیز کی بیعت آپ سے کریں؟ آپ نے فرمایا، اس بات پر کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، 5 نمازیں پڑھو گے اور اللہ کی اطاعت کرو گے، اور ایک بات آہستہ سے فرمائی، لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے۔ چنانچہ ان مذکورہ افراد یعنی بیعت کنندگان میں سے بعض کو میں نے دیکھا کہ ان کا کوڑا بھی اگر زمین پر گر گیا ہے تو وہ کسی سے سوال نہ کرتے کہ وہ اسے اٹھا کر اسے پکڑا دے۔ مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کو جا ملتا ہے تو وہ اس حال میں اللہ کو ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے صدقے اور سوال سے بچنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہاتھ ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ آگ کے انگارے کا سوال کرتا ہے، اسے اختیار ہے کہ وہ کم طلب کرے یا زیادہ طلب کرے۔ مسلم۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کرنا نوچنا ہے، اس کے ذریعے سے آدمی اپنا چہرہ نوچتا یا چھیلتا ہے، مگر یہ کہ آدمی بادشاہ سے سوال کرے یا کسی ایسے معاملے میں سوال کرے کہ جس کے بغیر چارہ نہیں۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے فاقہ پیش آ جائے وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا، اور جو اس کا اظہار اللہ کے سامنے کرے تو اللہ تعالی جلد یا بدیر اسے رزق عطا فرمائے گا۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں،
کہ میں نے کہا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، چنانچہ وہ کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔